الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبدان حضری اور حضرت عمر القیس کا آپس میں زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ مقدمہ لے گئے۔ حضرت عبدان مدعی تھے اور عمر القیس مدعا علیہ تھے۔ حضرت عبدان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے عمر القیس کو حکم ہوا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ جگہ تمہاری ہے۔ وہ قسم اٹھانے کو تیار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کو سنایا کہ اس طرح کسی کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو وہ رونے لگے اور ان کو دیکھ کر حضرت عبدان بھی رونے لگے۔ دونوں روتے رہے۔ ایک نے کہا کہ یہ مال میرا نہیں، یہ میرے اس بھائی کا ہے، تو دوسرے نے کہا یہ مال میرا نہیں، یہ میرے اس بھائی کا ہے۔ دونوں نے کہا کہ یہ مال میرا نہیں، یہ میرے اس بھائی کا ہے۔ وہ دونوں مال ایک دوسرے کو دے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھ کر سنایا اور ان کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان شریف کے مہینے کے کام سنائے گئے تھے اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح مالک الملک انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے اور اپنی شان ربوبیت بتانے کے لیے کتب سماوی کے ذریعے مخلوق خدا کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ کتب سماوی میں وہ تمام قوانین اور ہدایت لکھ دی گئی ہیں جو انسان کو حیوان سے انسان بناتی ہیں اور جن کے تحت انسان زندگی گزار کر معاشرے کا صحیح فرد بن جاتا ہے اور اس طرح انسان کے لیے زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا نور عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے مخلوق خدا کے سینوں کو شیطانی اور نفسانی خواہشات سے پاک کر کے اسے اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت یعنی قرآن پاک لائے، اس میں تمام کتب سماوی کو سمو دیا گیا اور تمام احکام اس میں بیان کر دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے یہ سارے احکام پڑھ کر لوگوں کو سنائے، پڑھائے اور سمجھائے، پھر ان کے ذریعے مخلوق خدا کو پاک کر کے خالق کے ساتھ ملا دیا۔ اس سلسلے میں جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، جو اولاد آدم کے لیے حیوان سے انسان بنانے کے لیے تھے اور جو انسان کو شرف انسانیت عطا کرنے کے لیے تھے، ان میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ پہلے اپنے مالک و خالق کو پہچانو کہ وہ کون ہے، اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا، کیونکہ مخلوق خدا شیطان اور نفس کی وجہ سے اس قدر گمراہ ہو چکی تھی تو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو سجدے کرتی تھی، اور جس خالق اور مالک نے ان کو بنایا تھا، جو ان کی ربوبیت فرما رہا تھا، جس نے زمین و آسمان غرض یہ کہ ساری کائنات کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا، اس سے بے خبر تھے اور اس سے غافل تھے۔ شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹکتی انسانیت کو حکم یہ ہوا کہ تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تمہارا خالق کون ہے اور تمہاری ربوبیت کون فرما رہا ہے۔ یہ زمین تم کو پاؤں رکھنے کے لیے کس نے دی؟ یہ چاند، یہ سورج جو تمہیں روشنی دیتے ہیں، جو تمہاری زندگی کے لیے بالیدگی کے لیے حد ضروری ہیں، تمہارے لیے کس نے بنائے؟ خود تمہارا جو وجود جو بلا قیمت تمہیں عطا ہوا اور جس کا ایک حصہ بھی تمہیں کوئی عطا نہیں کر سکتا، کس نے تمہیں مرحمت فرمایا؟ ذرا دیکھو تمہارا وجود، یہ ساری کائنات کیا گواہی دے رہی ہے کہ تمہارا خالق اور مالک وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وہ احکام تھے جن پر ایمان لانے سے انسان اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر کے ایک سجدے کا پابند بن کر ہزاروں سجدے سے بے نیاز ہو گیا اور مالک کی طرف متوجہ ہو کر وہ اشرف المخلوقات بن گیا۔
چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کتب سماوی کے ذریعے عطا ہوئے، اس لیے مسلمان ہونے کے لیے تمام کتب سماوی پر ایمان لانا ضروری قرار دے دیا گیا۔ حکم ہوا کہ جب تک تم ان سب پر ایمان نہ لاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ کتب سماوی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو عطا کی گئیں، جن سے وابستگی، پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہو گیا۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے رہے یعنی جبرائیل، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اور جنہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقصود ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں دن رات مصروف تھے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ہدایت تھی کہ جس پر عمل کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مخلوقی بھلائی کے لیے اعمال بتائے گئے کہ اب تم نے کیا عمل کرنا ہے، وہ عمل جو انسان کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں اور جن پر عمل پیرا ہو کر انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے جو نفسانی خواہشات سے مبرہ زندگی ہوگی۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز وہ ملکوتی عمل ہے جس میں انسان اپنے خالق و مالک سے دن میں 5 مرتبہ ملاقات کرتا ہے، جس میں انسان اپنے مالک و خالق سے دن میں 5 مرتبہ گفتگو کرتا ہے۔ نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ جس سے انکار کفر ہے اور اسے غفلت بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نمازیں تمام انبیاء کی امتوں پر فرض کی گئی تھیں، اور آخر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذریعے نماز پڑھنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ نماز سے انکار کرنے والے نہ عالم ہیں، نہ فقیر ہیں، بلکہ مطلق کافر ہیں اور دین اسلام سے خارج ہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں، اور اس پر مستزادیہ کو خود کو درویش بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عمل زکوٰۃ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اس لیے بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جس کے حصول کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ وہ دولت جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور جس کے لیے قتل بھی کرتا ہے، جس کے لیے وہ جرم کا مرتکب بھی ہوتا ہے، اگر وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر خوشی سے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سب چیزوں پر فوقیت دیتا ہے۔ پھر یہ حکم دیا گیا تمہیں مسکینوں، غریبوں، سائلوں، مسافروں اور یتیموں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میرے ان احکام پر تم خلوص نیت سے عمل کرو گے تو تم بہت بڑے انعام کے حقدار ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر انسان کیسے عمل کر سکتا ہے کہ اسے اپنی ہر غرض، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر محبت ہی بھول جائے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہی حکم ہو؟ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ تو نفس ہے جو شیطان کی ماں پر بار بار اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر کے دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان شریف کی صورت میں نسخہ عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس مہینے میں تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرو تاکہ تمہاری بشریت مغلوب ہو جائے، تمہاری روحانیت غالب ہو جائے اور تمہاری نفسانی خواہشات مغلوب ہو جائیں اور خدائی خواہشات غالب آ جائیں۔ جب تمہارا نفس مغلوب ہو جائے گا تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور صحیح انسان بن جاؤ گے۔ رمضان شریف کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بخشی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ رمضان شریف کو جو آدمی صدق کے دل سے پورے ضوابط اور قوانین سے گزارتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے ایک نوزادہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے نفس پر قابو رکھ کر میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی جزا میرے پاس ہے اور میں خود اسے جزا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا انعام ہے۔ یہ مہینہ اتنی برکت والا کیوں ہو گیا؟ اس میں سب سے بڑا عمل کیوں رکھا گیا کہ جس کی اللہ تعالیٰ اتنی عالی شان جزا عطا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک عطا فرمایا گیا، یعنی رمضان کی فضیلت جو ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے، اس کی برکتیں قرآن پاک کی وجہ سے ہیں۔ وہ قرآن جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن پاک اتنی عزت اور عظمت والی چیز کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو مالک و خالق کا وہ کلام ہے جس کی برکتوں کا اور جس کے فیضان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ قرآن پاک کس کو ملا اور قرآن پاک کی وجہ سے یہ رمضان کس کو ملا؟ یہ رمضان کیوں ملا؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے
اگر رمضان ملا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اگر قرآن ملا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور اگر قرآن پڑھایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اگر قرآن پاک سمجھایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اگر قرآن پر عمل کرایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اگر قرآن سے فیض و برکات حاصل ہوئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئیں۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھایا، سمجھایا اور مخلوق خدا کو پاک کر کے اپنے خالق و مالک سے ملایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اسی لیے اسی قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا، بے شک مومنین پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے لیے انہی میں سے اپنا رسول بھیجا جس نے ان کو قرآن پاک پڑھایا، سمجھایا اور ان کو پاک کیا، اور پھر اپنے مالک و خالق سے ملایا، کیونکہ مالک و خالق سے ملنا جو ہے وہی بندگی کی شان ہے، اور یہی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور مقصد حیات ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی انسان کا مقصود حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامی کا جو تعلق ہے اسے کیوں مقصد حیات قرار دیا گیا ہے، یہ کیوں بندگی کا صحیح ڈھنگ سکھاتی ہے؟ جس طرح پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ سارے احکام جن کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے، ان احکام پر عمل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طاقت کی بے انتہا ضرورت ہے جو سینوں کو صاف اور پاک کر دے، جو روزے رکھنے کی ہمت عطا کرے۔ وہ روزے جس کی وجہ سے بشریت مغلوب اور روحانیت غالب ہوتی ہے، جس میں انسان انتہائی پیاس میں مبتلا ہوتا ہے، پاس پانی پڑا ہوتا ہے، کوئی منع کرنے والا یا دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب سمجھ کر اس سے باز رہتا ہے، اور کھانے سے باز رہتا ہے، اور ہر خواہش سے باز رہتا ہے، ہر خواہش سے رکا رہتا ہے۔ یہ سارے اعمال جو رمضان کے ہیں، جو بہت بڑی روحانی طاقت ہیں، یہ طاقت بھی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جو اسے اس قابل بنائے کہ وہ ہر نفسانی خواہش سے جہاد اور مقابلہ کر سکے۔ جہاد ہے وہ قوت کون سی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ وہ قوت ہے جس کا کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق خدا کی ہدایت کا سامان کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کتب سماوی بھیج کر جن میں قرآن بھیجے، دوسرا انبیاء بھیج کر جنہیں نور ہدایت عطا فرمائی، جس کے ذریعے انبیاء نے نفسانی اور شیطانی خواہشات سے سینوں کو پاک کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنا یہی ایک مؤثر ذریعہ ہے جیسے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ اور غلام بن سکتا ہے۔ اس کے لیے نسبت کی ضرورت ہے، یہی نسبت ایسی نسبت کہ جس کے تعلق کے بعد اور کوئی چیز ضرورت نہ ہو، جس تعلق پر ہر چیز قربان ہو۔ جسے ایک بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، اگر بلب کا پاور ہاؤس سے صحیح تعلق ہو جائے تو اس میں روشنی آ جاتی ہے، وہی روشنی جو پاور ہاؤس میں ہوتی ہے۔ اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو جائے، غلامی صحیح حاصل ہو جائے، تو پھر وہ انوار و تجلیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں ہیں، ان کا نزول انسان کے دل پر ہوتا ہے، جیسے وہ ساری غلاظتوں، ظلمت، آلودگی جو شیطانی اور نفسانی خواہشات پیدا کرتی ہیں دور ہو جاتی ہیں، اور سینہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح جہاز زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سفر کامیابی سے طے کر کے اپنے مالک سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا صحیح حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انسان بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، شیطان اور نفس کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یاد الہی ہے۔ اسی لیے وہ سارے لوگ جو مختلف مصیبتوں کے سائے ہوئے ہوتے ہیں اور غموں کے مارے ہوتے ہیں اور ہر آسرے سے مایوس ہوتے ہیں، یہاں کر بڑی بڑی فریادیں کرتے ہیں، بڑی بڑی التجائیں کرتے ہیں، تو انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ صرف ایک چیز حاصل کرو، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمہاری ساری بیماریوں کی شفا ہے، ساری مصیبتوں کا علاج ہے، اور یہ بتا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد
خلوص سے کریں اور ان کے سینے پاک ہو جائیں، پھر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے یہاں سے لوٹیں اور اس طرح سارے جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں۔ دیکھو جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے تو پھر انسان میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے جو اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ وہی دو صحابی جو جھگڑتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات انہیں ملے تو وہی صحابی جس دولت کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ دونوں وہ دولت ایک دوسرے کو رو رو کر پیش کر رہے تھے۔ اس طرح جو انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر لیتا ہے وہ سوسائٹی کا ایک قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ اس کا مال، اس کی معاشرت، اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد اور اس کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان اس کے لیے جنت بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔